T20 کے بعد پاکستان کو نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں بھی شکست. دوسرے ون ڈے میں نیوزی لینڈ نے 84 رن سے ہرا دیا. سیریز میں 2-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی. آغاز میں پاکستانی بولرز نے بہتر بولنگ کی. 132 کے سکور پر نیوزی لینڈ کی آدھی ٹیم پویلین بھیج دی, لیکن پھر کیوی ٹیم 292 رنز بنانے میں کامیاب ہو گئی. مچل ہے نے 99 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. محمد عباس نے 41 رنز کی اننگز کھیلی. ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹرز کا آغاز مایوس کن رہا. 72 رنز پر 7 وکٹیں گنوا دی. فہیم اشرف نے 73, نسیم شاہ نے 51 رنز کی اننگز کھیل کر پاکستان کو بڑی شکست سے بچا لیا. نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز میں پاکستانی بیٹرز ایک بار پھر ناکام. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہی نہ ہو سکے. ابتدائی پیئرز فلاپ ہو گئے. عبداللہ شفیق اور بابر اعظم 1-1, امام الحق 3, کپتان رضوان 5, سلمان علی آغا 9 رن بنا سکے. فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی شراکت داری میں 60 رن بنے. فہیم اشرف نے 6 چوکوں 3 چھکوں کی مدد سے 73 رن بنائے. حارث روف کی جگہ بیٹنگ کے لیے آنے والے نسیم شاہ نے 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 51 رن بنائے. پاکستان ون ڈے کی ٹیم کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ قومی ٹیم بیٹنگ بولنگ دونوں شعبوں میں ناکام رہی. کچھ عرصے سے ہماری ٹیم میچ جیتنے کے اہم مواقع ضائع کر دیتی ہے. خاص طور پر بولنگ اور بیٹنگ میں ابتدائی 10 اوورز میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہے. یہاں کی کنڈیشنز چیلنجنگ ہیں, مگر اس کو شکست کا بہانہ نہیں بنا سکتے. ہمارے بولرز سوئنگ نہیں کر سکے, جبکہ کیوی بولرز نے اچھی بالنگ کی. محمد رضوان نے فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی بیٹنگ کی تعریف کی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے. صدر زرداری کو دبئی منتقل کرنے کی خبریں درست نہیں. صدر آصف علی زرداری جلد مکمل صحتیاب ہوں گے. صدر آصف علی زرداری کو نواب شاہ سے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا. میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے. اسپتال ذرائع کے مطابق صدر زرداری کو انفیکشن اور بخار کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مملکت آصف علی زرداری سے رابطہ خیریت دریافت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان. ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اعظم سواتی کی ملاقات کا تسلسل ہے. گزشتہ روز اعظم سواتی خاص پیغام لے کر اڈیالہ جیل گئے تھے. انہوں نے بانی کی جلد رہائی کا دعویٰ بھی کیا تھا. ذرائع کے مطابق اعظم سواتی نے بانی پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی رضامندی مانگی ہے. عید کے تیسرے روز شہریوں نے صبح سویرے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا. لاہور میں شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ حلوہ پوری کھانے پہنچ گئے. بچوں بڑوں سب نے تفریح اور سیر سپاٹوں کے پروگرام بھی بنا لیے. حافظ آباد میں بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے نہروں اور پارکس کا رخ کر لیا. سوات کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری. سیاح دریائے سوات میں کشتی رانی سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. پڑیدن میں عید الفطر کے تیسرے روز بچوں نے عیدی لے کر جھولوں کا رخ کر لیا. بالی ووڈ میں فواد خان کی واپسی. اداکارہ وانی کپور کے ساتھ نئی فلم ابیر گلال کا ٹریلر جاری. فلم 9 مئی کو ریلیز کی جائے گی. مختلف تنظیموں کے اعتراضات کے بعد بھارتی میڈیا نے فلم کا مستقبل غیر یقینی قرار دے دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کی مزید چھان بین کا حکم. کہا سفارتکار اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے درخواست دہندگان کے سوشل میڈیا مواد کی چھان بین کریں. اس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل پر تنقید کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے سے روکنا ہے. آج الصبح غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 17 فلسطینی شہید. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج جنوبی رفح سمیت غزہ میں اپنی زمینی کارروائیوں کو بڑھا رہی ہے.
یمن میں امریکی حملے اور ایران کے ساتھ کشیدگی کا معاملہ. پینٹاگن کا مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعداد بڑھا کر 2 کرنے کا اعلان. کہا ایک بحری بیڑا مشرق وسطی میں پہلے ہی موجود ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 4 B-2 بمبار طیارے بحر ہند کے جزیرے ڈیاگو گارسیا میں امریکی برطانوی فوجی اڈے پر پہنچا دیے گئے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ یمن یا ایران تک پہنچنے کے لیے کافی قریب ہے. امریکہ نے ایرانی ڈرون نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں. متحدہ عرب امارات اور چین کی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد. ایران، عرب امارات اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانی کمپنیوں پر سنگین الزامات. امریکہ نے کہا ہے کہ یہ ادارے اور کمپنیاں ایران کے لیے ڈرون پرزجات فراہم کر رہے تھے. امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ ایران دہشت گردوں اور روس کو ڈرون فراہم کر رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایرانی ان شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات کے خلاف سلامتی کونسل میں شکایات درج کرا دی. ٹرمپ کے بیانات کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. خط میں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایربانی نے لکھا کہ امریکہ یا اسرائیلی حکومت نے اگر ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو اس کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. ٹرمپ نے اتوار کے روز ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے اپنی جوہری پروگرام پر واشنگٹن کے ساتھ معاہدہ نہ کیا تو اسے بمباری اور مزید پابندیوں کا سامنا کرے. امریکہ کے سینیٹر کوری بوکر کی سینٹ میں 25 گھنٹے سے زائد میراتھن تقریر. امریکی سینٹ میں طویل ترین تقریر کا ریکارڈ توڑ دیا. اس سے قبل جنوبی کیرولائنا کے سینیٹر ٹام تھرمن نے امریکی سینٹ میں طویل ترین تقریر کی تھی. سینیٹر ٹام تھرمن نے 1857 میں سول رائٹس ایکٹ پر 24 گھنٹے 18 منٹ تقریر کی تھی. سینیٹر کوری کی ٹرمپ انتظامیہ پر کڑی تنقید. کوری نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں کو ایک ایک کر کے تنقید کا نشانہ بنایا. نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کوری تقریر کے دوران سینیٹر کے سوالات کے جوابات بھی دیتے رہے. کہا امریکی عوام اور امریکی جمہوریت کو سنگین اور فوری خطرات لاحق ہیں. افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم. امیگریشن حکام نے غیر قانونی طور پر مقیم 90 افغان شہریوں کو افغانستان ڈی پورٹ کر دیا. ڈی پورٹ کیے گئے افراد کو ملک کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا تھا. خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی کل تعداد 7,09,000 سے زائد ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی لندن میں برطانوی وزیر داخلہ سمیت دیگر عہدیداروں سے ملاقات. طلال چودھری کی جرمنی، اسپین، آسٹریا اور پولینڈ کے وزرائے داخلہ سے بھی ملاقاتیں. سرحدی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. جیو نیوز سے گفتگو میں طلال چودھری نے کہا کہ برطانیہ میں غیر قانونی پاکستانیوں کا مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم نے یورپ کو غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 218 افراد کو پکڑا ہے. برطانیہ نے پاکستان کے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کام کو سراہا ہے. یورپ کے متعدد ممالک کو افغان شہریوں کو لے جانے کا وعدہ بھی یاد دلایا ہے. عوامی چیف کے دورہ برطانیہ کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. نواز شریف خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آٹزم میں مبتلا بچے مریض نہیں بلکہ خاص ہیں. ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا ہمارا عزم ہے. پنجاب میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن اور اسپیشل بچوں کو بھی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آٹزم ڈے پر پیغام. آٹزم کا شکار بچوں کا عید کی مبارکباد. پنجاب بھر کے 40,000 بچوں کو عید پر گفٹ دیے گئے. لاہور پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا قیام. اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 12 آٹزم یونٹس اور صوبے بھر کے 27 ڈویژنل پبلک اسکولز میں بھی آٹزم سینٹرز قائم. اسپیشل بچوں کی کیٹیگری کے مطابق نیا سلیبس بھی تیار. اسپیشل افراد کے لیے روزگار پروگرام اور رائزنگ اسٹار کارڈ متعارف کرانے پر کام جاری. ڈسٹرکٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس میں ڈیجیٹل ٹچ اسکرینز نصب کی جا رہی ہیں. اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 3,450 CCTV کیمراز نصب کیے جا رہے ہیں. خصوصی خوراک پروگرام تعارف، خصوصی ہیلپ لائن 1162 اور موبائل ایپ بھی فنکشنل.
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात, शहीद की बहादुरी को सराहा, वालिदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम के दहशत गर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की ज़िला जहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाजिरी फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बिलाल अजहर कियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा-ए-अज़्म, हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितने खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मगरबी अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री के दरमियान रह सकता है। दोपहर के औकात में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला साफ, मौसम खुशगवार। अटमकाम में ईद के तीसरे रोज़ मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद जारी। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मिल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मिल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मिल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। DI खान की 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 तक कर्फ्यू। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब न हो तो रिहा किया जाए। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत ख़राब असरात आपको नज़र आएंगे। सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल। आबादगारों का कहना है कि 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी न मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। लखपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर महंगल ने कहा है कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कमाल से PTI के रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना की किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुताल्लिक़ खबरों को भी बुनियाद करार दे दिया। दरियाए सिंध से मुजव्वज़ा कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली, शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटाघर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ा ने कहा कि आज सिंध भर में एहतजाजी मशअल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार, तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। खैरपुर में कौमी शाहराह पर गंबट के करीब बस और कार में टक्कर, 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। जाम बहक अफराद में 1 बच्ची और खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी और जाम बहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सहवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर ज़ायरीन की बस को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में नामालूम मुल्ज़िमान ने ख्वाजा सरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्ज़िमान ख्वाजा सरा को गोली मार कर फरार हो गए। मकतूल ख्वाजा सरा के साथी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी।
امریکہ میں جوابی ٹیرف کا نفاذ آج سے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیرف کی تفصیلات آج پیش کی جائیں گی۔ جوابی ٹیرف عائد کرتے ہوئے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ نئے ٹیرف سے عالمی منڈی، تجارتی نظام اور امریکہ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچے گا۔ برطانیہ اکانومی ڈیل کے ذریعے امریکی ٹیرف کی جلد واپسی کے لیے پر امید۔ برطانوی وزیر تجارت نے کہا کہ امریکی ٹیرف ہفتوں یا مہینوں میں واپس لیے جانے کی توقع ہے۔ امریکہ میں تعلیمی اداروں پر سیاسی دباؤ میں شدت آ گئی۔ ہارورڈ سمیت امریکہ کی صف اول کی دیگر جامعات کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سخت کارروائیوں کا سامنا۔ پروفیسرز یونیورسٹی چھوڑ کر جانے پر مجبور۔ فلسطین کے حق میں مظاہروں میں شرکت کی بنیاد پر طالب علموں کی گرفتاریاں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے $9 ارب کے معاہدوں اور گرانٹس کی جانچ کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی پر یہودی طلباء کے تحفظ میں ناکامی اور تقسیم پسند نظریات کو فروغ دینے کا الزام۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے 700 سے زائد فیکلٹی ممبرز کا ٹرمپ انتظامیہ کے مداخلت کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ۔ امریکی حکومت سے قابل کولمبیا اور پنسلوینیا یونیورسٹی کے کروڑوں ڈالر کی وفاقی فنڈز منسوخ کر چکی۔ استنبول میئر کی گرفتاری کے بعد احتجاج کا معاملہ۔ ترکی نے معاشی بوائیکاٹ کی ترغیب دینے والوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ چیف پروسیکیوٹر استنبول کا کہنا ہے کہ عوام کو معاشی سرگرمیوں سے روکنے والوں کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے عوامی جذبات بھڑکانا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ابوظہبی کی فیڈرل اپیل کورٹ نے اسرائیلی مذہبی رہنما کے قاتل 3 افراد کو سزائے موت دے دی۔ 3 مجرموں کا تعلق ازبکستان سے ہے۔ زوی کھوگان کے قاتل میں ملوث چوتھے مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ سزا مکمل ہونے پر چوتھے مجرم کو ملک بدر کیا جائے گا۔ زوی کھوگان کو نومبر میں قتل کیا گیا تھا۔ اسرائیلی مذہبی رہنما زوی کھوگان یورپی ملک مالدووا کے پاسپورٹ پر متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر تھا۔ فوربس نے دنیا کے ارب پتی افراد کی فہرست جاری کر دی۔ امریکی کاروباری شخصیت ایلان ماسک $342 ارب کے ساتھ پہلے، مارک زکربرگ $216 ارب کے ساتھ دوسرے، جبکہ $215 ارب کے ساتھ جیف بیزوس تیسرے نمبر پر۔ گزشتہ سال ارب پتی افراد کی فہرست میں مارک زکربرگ تیسرے اور جیف دوسرے نمبر پر تھے۔ خوف، حقیقت اور معاشرتی مسائل کے گرد گھومتی فلم دیمک کا پہلا ٹریلر ریلیز، جس نے شائقین میں سنسنی پھیلا دی۔ جیو فلمز کی پیشکش یہ فلم مانوی والا انٹرٹینمنٹ بڑی عید پر ریلیز کرے گا۔ راجستھان ڈے کے موقع پر گجرات کے شہر سورت میں 11,000 خواتین نے روایتی گھومر رقص کا مظاہرہ کر کے بیک وقت سب سے بڑے لوک رقص کا نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ پروگرام کا مقصد راجستھان کی شاندار ثقافتی روایات کا جشن منانا تھا۔ اور لوک گیتوں کی پہچان، ملی نغموں کی شان، گلوکار شوکت علی خان کی 4تھی برسی نہیں بھولے پرستار۔